اسپیشلی کچھ لوگوں کو ہیوی پیریڈز ہوتے ہیں. اگر 7 ڈیز میں سے 3 دن بہت ہیوی پیریڈز ہو رہے ہیں تو آئرن ڈیفیشنسی تو ہوگی. بہت سی بچیاں آج کل ڈائٹنگ کے چکر میں پراپر ڈائٹ ہی نہیں لیتے, پھر ویجیٹیرین بہت میٹ نہیں کھاتے تو ان کی آئرن ڈیفیشنسی تو ہوتی ہے. لانگ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ریگولر سائیکلز نہیں ہوتے تو پھر ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ برتھ کنٹرول پلز لیں کہ اس سے آپ کا سائیکل بھی ریگولر ہوگا. لیکن سائیکل تو ریگولر ہو جائے گا لیکن آپ اووولیٹ نہیں کریں گے اور آپ کی پریگنینسی نہیں ہوگی. ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ایگ ڈونیشن ਦਾ. ان لوگوں کے لیے ایگ ڈونیشن ہوتی ہے جن کا پری میچور اوویرین فیلئر ہو گیا, یعنی ان کو پری میچور مینوپاز ہو گیا. یوزلی یہ ہو جاتا ہے 30 سال سے پہلے کچھ خواتین کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کے تو اپنے ہیلدی ایگز نہیں ہیں, دے نیڈ ایگز فرام somebody else. ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ. ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਿਜ਼ਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਏਜ ਫਾਰ ਅ ਵੂਮਨ کہ جتھے وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے. اور آج کل بہت سے بچے, آپ نے جیسے کہا کہ ٹائم لگا رہے ہیں شادی ہونے میں, مے بی دے آر تھنکنگ ٹو مچ کہ رائٹ پارٹنر ہونا چاہیے, یہ ایج ہونی چاہیے, آئی ہیو ٹو گیٹ سیٹلڈ ان مائی لائف, میرا کیریئر ہونا چاہیے سو دیٹ آئی کین افورڈ. اور بہت سی لوگوں کی وش لسٹ بہت لانگ ہوتی ہے جی, اور اس وش لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنے میں ٹائم اتنا لگ جاتا ہے کہ سم ٹائم وہ اس ایج میں آ جاتے ہیں جہاں پہ جا کے پھر تھوڑے سے فرٹیلیٹی کے ایشوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیسٹ ایج جو وومن میں کنسیڈر کی جاتی ہے فرٹیلیٹی کی, دیٹ از اسٹارٹنگ فرام ایج 20 انٹل 40. 20 اور بیسٹ بٹوین 20 to 35 کے بعد بھی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی بتائیں کہ ہاؤ کین ویمن پریپیئر دیئر باڈیز فار اے ہیلتھی پریگنینسی؟ دیکھیں جی, ایک عورت کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے کہ اس نے ایک بچے کو کیری کرنا ہے, ایک پوری لائف بنانی ہے, اس کو جنم دینا ہے. تو عورت کے لیے جو ہے سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اس کی ایج, تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کو ایک ینگ ایج میں, اس کی جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے سارے ایگز اس سے پہلے ہی بن چکے ہوتے ہیں. اس کی لائف میں جتنے ایگ بننے ہیں وہ برتھ سے پہلے ہی بن چکے ہوتے ہیں. ٹھیک, اچھا جی. جی, تقریباً آپ سمجھے 1 ملین سے 2 ملین کے درمیان ایگز ہوتے ہیں ایک بچی کے جو بن چکے ہوتے ہیں. پھر وہ ہر جب وہ میچور ہوتی ہے, پیوبرٹی کی ایج پہ جاتی ہے, تو پھر اس میں اوویلیشن شروع ہوتی ہے, جو ہر میسٹرل سائیکل میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایگ جو ہے, ایک یا اس سے ایک یا 2 میکسیمم ایگز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اووری سے. تو ایوری میسٹرل سائیکل کے ساتھ پھر وہ ایگز جو ہوتے ہیں وہ ان کا ڈکلائن شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میکسیمم ایج جو کنسیو کرنے کی ہے دیٹ از اسٹارٹنگ فرام ایج 20 انٹل 35, کیونکہ آپ سمجھیں کہ پھر ایگز جو ہیں وہ ہیلدی بھی اسی ایج گروپ میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس میں پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں. تو ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہو, اس کی آئرن جو ہے, آئرن لیولز بہت اچھے ہونے چاہیے کیونکہ اس نے گروتھ کرنی ہے, ملٹی وائٹامنز اس کو لینے چاہیے, اس کی ہیلدی لائف اسٹائل ہونا چاہیے, اسموکنگ سے پرہیز کرنی چاہیے, ڈرنکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, ڈرگز نہیں لینی چاہیے, اسٹریس کو کم کرنا چاہیے لائف میں کیونکہ اسٹریس کین آلسو افیکٹ, اور ریگولر فزیکل ایگزامز اینڈ بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ اپنے اگر آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے فیملی ڈاکٹرس کے پاس جائیں, وہاں پہ جا کے آپ ان سے ڈسکس کریں کہ کون سے وائٹامنس آپ کو لینے چاہیے. پریگننسی میں کنسیو کرنے سے پہلے ہم جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرٹن وائٹامنز لائک فولک ایسڈ جو ہے بہت ضروری ہے, وہ پریگننسی کرنے سے 3 مہینے پہلے ایٹ لیسٹ آپ کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. جی, ایک اور ڈاکٹر صاحبہ کہ جو مینسٹریشنل سائیکل ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا ہیلدی لائف اسٹائل. بہت سی بچیاں آج کل ڈائٹنگ کے چکر میں
प्रॉपर डाइट ही नहीं लेती। हाँ जी। ठीक है। फिर वेजिटेरियन बहुत हैं हमारे कम्युनिटी में, आपको पता है कि जी। वेजिटेरियन है, मीट नहीं खाते तो उनकी आयरन डेफिशिएंसी तो होती है। इसलिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, पहले से ही चेक कर लें। और आयरन स्पेशली कुछ लोगों को हैवी पीरियड्स होते हैं, अगर 7 डेज़ में से 3 दिन बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो आयरन डेफिशिएंसी तो होगी। इसलिए आप आयरन कंटेनिंग फूड्स जो हैं जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आप वो ज़्यादा लें। आयरन की पिल्स अगर लेनी पड़ रही हैं तो वो भी लें। और जो मीट खाने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो मीट लें ताकि उसमें उनके जो रिजर्व्स हैं आयरन के, स्टोर्स जो हैं वो मेंटेन रहें। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਡਾਈਟ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ? देखें जी, लाइफस्टाइल का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जो रिकमेंडेशन है डेली, आपको कहते हैं कि आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए कोई ना कोई, 150 आवर्स पर वीक। तो 3 to 5 टाइम्स अगर आप हफ्ते में कोई एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट्स की, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड गुड फॉर योर हेल्थ। इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस लेवल्स, और स्ट्रेस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल जनरल हेल्थ, आपके हार्मोन्स पे भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए जनरली आपका जो लाइफस्टाइल है अगर वो हेल्दी है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ हेल्दी है, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर लेवल्स, वो सब जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है। क्या होना चाहिए? डाइट में देखें, बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रब ने जो चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ है। नथिंग इज़, इस दुनिया में जो कुछ बना है वो कोई पर्पसलेस नहीं है, हर चीज़ का एक पर्पस है जी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनके अपने फ़ायदे हैं, वेजिटेबल्स हैं तो उनके अपने फ़ायदे हैं, फ्रूट्स हैं तो उनके अपने फ़ायदे हैं। तो हर चीज़ में से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो आपका जिस्म है ना, इसको इसी दुनिया से ही चीज़ें लेनी है ना। जी, तो जी, जो जी। चीज़ ग्रो हो रही है वो आपकी बॉडी के लिए नेचुरली गुड है। तो हर फूड पोर्शन से आप मीट में से भी लें, प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट, योर कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट, योर फैट्स आर इम्पॉर्टेंट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग। और यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फूड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो ज़रूर लें। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, जो फूड जो जिनके लेवल्स हाई हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स, वो ज़रूर लें, विच आर गुड फॉर योर हेल्थ। एंड थर्ड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आजकल मैं कहती हूँ हर किसी को है। ਇਹ ਖਤਮ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। स्ट्रेस हो जाता है जी। हर किसी को हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब कल की एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, तो शी सेड कि दिस इज़ माय फर्स्ट डे हियर, एंड विद इन 1 आवर आई थिंक हमने जो 3 या 4 पेशेंट जो देखे थे वो आए किसी और पर्पस से थे, लेकिन बिसाइड्स देयर वाज स्ट्रेस। ओह। तो स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। ठीक है ना, हमें वर्क पे स्ट्रेस हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्मोकिंग शुरू कर दें, आप ड्रग्स लेना शुरू कर दें, आप ड्रिंक करना शुरू कर दें, दैट इज़ गोइंग टू मेक इट वर्स। जी। तो आप ये कि उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल लें, आप सोशलाइज करें ऐसे लोगों के साथ जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जहाँ पे आपको लगता है ना, देखें आप अपने अराउंड लोगों को जो होते हैं लोग, वो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ और यू हैव टू चेंज पीपल अराउंड यू। जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अपने ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट रखें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस एज वेल। ईट हेल्दी एंड मीट विद पीपल हु आर गुड एंड गिव यू मोटिवेशन टू डू गुड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी देखें, आजकल जितनी भी डिलीवरीज़ हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, वो एपीड्यूरल सबको ऑफ़र करते हैं। और एपीड्यूरल के बाद बहुत सी ख़वातीन को ये इशू आता है कि उनकी बैक में बैक पेन होती है। बैक पेन के लिए बैक पेन इज़ अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन हमारी फैमिली प्रैक्टिस में, मोस्टली फीमेल्स में है, बहुत कॉमन है। उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें बैक की। यूट्यूब पे जाएं, उस पर देखें कि बैक की एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। बच्चों के साथ क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं, आपको घर के काम करने, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। आई वुड रिकमेंड कि जितनी भी ख़वातीन इस वक्त सुन रही हैं, अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा ज़रूर निकालें डेली लाइफ में, और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। योगा कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर योर जनरल हेल्थ। और अगर नहीं हो रहा, अगर बैक पेन ठीक नहीं हो रही, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके अपना एक्सरे ज़रूर करवा लें, बैक का फैमिली डॉक्टर को देखें, और उसमें एक्सरे एक बेस लाइन ज़रूर करवा लें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज़ जस्ट अ मस्कुलर पेन। तो उसके लिए आप यही है कि अपनी बैक की एक्सरसाइजेस करें, फिजियो करवा लें या योगा करें कंटिन्यूसली। What are the risks and complications associated with pregnancy at different ages? आपने सुना होगा कि पहले टाइम्स में टीन एज प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन थी,
اب وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہیں بیکاز پیپل ہیو لرن اباؤٹ کانٹرسیپشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹین ایج پریگننسی کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ٹین ایج میں کئی دفعہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں، لیک آف سپورٹ ہے، سوشل اکنامک اسٹیٹس کا بھی ایشو ہو جی سکتا جی ہے، جی سوشل سپورٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، ہیلتھ بچوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، سم ٹائمز دے آر انوالوڈ ان اسموکنگ اینڈ الکوہولزم اینڈ آل دوز ادر ہیبٹس ایز ویل. تو ٹین ایج کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، اس میں اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو موسٹلی اٹ کین بی ایسوسیٹیڈ ود پری میچور برتھس، لو برتھ ویٹ، بعد میں مٹرنل کمپلیکیشنز، مدر کو بہت کمپلیکیشنز ڈیورنگ ڈلیوری ہو سکتی ہیں، اور اس میں سی سیکشن کا چانس بہت زیادہ ہے، اور مورٹیلٹی یعنی ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹین ایج پریگننسی میں. اسی طرح اگر آپ اولڈر ایج میں چلے جائیں، ایک تو ایک ایکسٹریمز آف ایج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایج میں نے بتائی تھی جس میں کہ آپ کے ہیلدی ایگز ہوتے ہیں بٹوین ایجز 20 to 35، تو اس میں یوزلی چانسز ہیں کہ نارمل پریگننسی ہوگی، سب کچھ نارمل ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا ہو جائے گا. اب اگر 35 سے اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو کوالٹی آف ایگز ہے نا فیمیلز کی، وہ تھوڑی ڈکلائن کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں یہ کہ ایک ہیلدی ایگ جو ہے اس میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہے. جب کوالٹی آف ایگ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی تو اس میں پھر جینیٹک پرابلمس آنا شروع ہوں گے، کروموزومل ایب نارمیلٹیز، اور بچے جو ہیں وہ نارمل کئی دفعہ پیدا نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ پھر ڈائبٹیز پریگننسی میں ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اگر ہائی بلڈ پریشر ہو جائے پریگننسی میں یا ڈائبٹیز ہو تو پھر اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، اس میں بچے کی گروتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، پھر اس میں پری میچور برتھس ہو سکتی ہیں، اور ڈلیوری کے وقت کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو ماں کو بھی ہو سکتی ہیں، بچے کو بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ایکسٹریمز آف بوتھ ایج جو ہیں اس میں کاشیس رہنا پڑتا ہے، اور زیادہ آپ کو اسپیشلسٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ ارلیئر دا بیٹر، بٹوین ایجز 20 to 35 از دی ہیلدی ایج ٹو ہیو اے بیبی. ایک ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? دیکھیں جی، برتھ کنٹرول پلز آر جنرلی کنسیڈرڈ گڈ. جی ایک تو اچھی ہیں کہ آپ کا ایک تو سائیکل ریگولر رہتا ہے. کئی لوگوں کو انفرٹیلٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی تو ان کو ریگولر سائیکلز نہیں آ رہے، ریگولر سائیکلز نہیں ہوتے، تو پھر ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ برتھ کنٹرول پلز لیں کہ اس سے آپ کا سائیکل بھی ریگولر ہوگا. لیکن سائیکل تو ریگولر ہو جائے گا، لیکن آپ اووولیٹ نہیں کریں گے اور آپ کی پریگننسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کو دیا جاتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے کہ آپ یہ برتھ کنٹرول پلز لیں، آپ نے 2-3 سال کے لیے گیپ لینا ہے بٹوین نیکسٹ بیبی، اینڈ دین یو کین ٹیک دیز پلز اینڈ دین یو کین ریگولیٹ یور سائیکل ایز ویل. آپ کی ایک تو آئرن لیولز مینٹین رہیں گے، آپ کے پیریڈز ہیوی نہیں ہوں گے، آپ کو پین نہیں ہوگا، اور آپ کو ایک کانٹرسیپشن بھی ملے گی اور آپ کی باڈی ریکور کرے گی. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ پھر چلے جاتے ہیں کئی دفعہ تو دین دیر کین بی پرابلمس ان کنسیونگ لیٹر آن ان لائف. ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ. ਆਈਡੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਗਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ؟ دیکھیں جی، ایگ ڈونیشن بالکل آج کل بہت پاپولر ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے ایگ ڈونیشن ہوتی ہے جن کا پری میچور اوویرین فیلئر ہو گیا، یعنی ان کو پری میچور مینوپاز ہو گیا. ان خواتین کو سم ٹائمز ایگس کی ضرورت، کیونکہ ان کے ایگس بند ہو جاتے ہیں. یوزلی یہ ہو جاتا ہے 30 سال سے پہلے، کچھ خواتین کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں 35 سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کے تو اپنے ہیلدی ایگس نہیں ہیں، دے نیڈ ایگس فرام سم باڈی ایلس ٹو گرو آئی وی ایف کے تھرو کر کے، اور پھر ان کی یوٹرس میں رکھے جاتے ہیں. تو ایگ ڈونیشن جو ہے اس ویری پاپولر. جو خواتین جنہوں نے ایگز ڈونیٹ کرنے ہیں ان کی بھی ایج پھر وہی ہونی چاہیے بٹوین ایجز 20 to 35، تاکہ ان کے ہیلدی ایگز ہوں. جی پھر ان کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اندر کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز نہ ہوں. فار ایگزامپل ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے ان کو HIV کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا، ہیپاٹائٹس C کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا، ہیپاٹائٹس B کے لیے کیا جائے گا. ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جائے گی کہ ان کے اندر کوئی ایسے ایشوز تو نہیں ہے کہ جو آگے بیبی میں لے کے چلیں، کوئی اسکیزوفرینیا، کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز اس طرح کے جو کہ جینیٹک ہو سکتے ہیں. تو ان کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہوگی. پھر ان کو اسموکنگ سے پرہیز کرنا ہوگا، ڈرنکنگ سے پرہیز کرنا ہوگا. تو اٹ از اے لینتھی پروسیس، بٹ وی نیڈ ٹو ہیو ہیلدی ایگس ٹو بی ڈونیٹڈ ٹو اے ہیلدی وومن. کپلز کیسے اپنی پریگنینسی کو پلان کریں ایفیکٹولی جب وہ اپنے کریئر، ہیلتھ اینڈ پرسنل گولز کو دھیان میں رکھیں گے؟ دس از ہم سب اسٹیج سے گزرے ہیں اور سب اسٹیج سے گزرتے ہیں، اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی بنا رہے ہوتے ہیں، کیریئر میں ہوتے ہیں، آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے، آپ نے جاب بھی کرنی ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ پیشنٹس آتے ہیں تو وہ جاب میں اور گھر بنانے میں اور اپنا بینک بیلنس بنانے میں اور یہ سوچنے میں کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے آئی ہیو ٹو گیٹ دس، آئی ہیو ٹو گیٹ دیٹ، ان کی ایج گزر جاتی ہے. تو دس از دا ٹائم وین یو ہیو ٹو ریئلی تھنک
کہ ٹھیک ہے اب میری ایج 30 کے قریب ہو گئی ہے اور میری اب آئی ایم گیٹنگ اسٹیبل ان مائی لائف اور مجھے جاب ہے. تو یو ہیو ٹو تھنک کہ میری ایک ٹائم ہے اس کے بعد یہ ہوگا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا بچہ پیدا کرنا. تو آپ نے اس کو ورک اینڈ لائف بیلنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے لائف میں. آپ یہاں پہ دیکھیں ڈے کیئرز اویلیبل ہیں. ڈے کیئرز میں پھر گورنمنٹ آپ کو سبسڈی بھی دیتی ہے, آپ بچے وہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں, ریلائبل جو ہیں جگہیں وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں بچوں کو. آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ آگے رہ سکتے ہیں اف یو کین افورڈ اٹ. اور دیر سو مینی تھنگز یو کین ڈو, لیکن ڈونٹ ڈیلے یور پریگنینسی بیکاز ایٹ سرٹن ایج اٹ ول بی ڈیفیکلٹ اینڈ دین دیر ول بی اونلی ریگریٹس ان یور ہینڈ لیٹر آن. جی, ناؤ دی فائنل ورڈس, آخر میں کیا کہنا چاہیں گی جی آپ؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اٹس اے ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف. نو ہوم از کمپلیٹ وداؤٹ اے چائلڈ. جی, اگر آپ نے شادی کرنی ہے اس کی بھی ایک ایج ہے, آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے اس کی بھی ایک ایج ہے, اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایج اپروپریٹ جو ہوتی ہے اس میں ہی فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ ینگ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اولڈ ایج میں بچے پیدا کریں گے یو ول ہیو لاٹس آف ایشوز ود یور ہیلتھ اور ٹو میٹ دا ڈیمانڈز آف یور چلڈرن. سو آلویز لرن اباؤٹ یور ٹھیک ہے آپ کو اپنی فیملی سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں, لیکن جب بھی آپ پلان کر رہے ہیں پریگنینسی کے لیے میٹ ود یور فیملی ڈاکٹر, لرن اباؤٹ یور ہیلتھ, بیسک بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں, آپ چیک کروا لیں کوئی جینیٹک پرابلمس ہیں ان کو اسکریننگ کروا لیں پہلے سے ہی تاکہ کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں, اینڈ لرن اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ دا ہیلتھ آف یور چلڈرن. جی ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر رفیق تھینک یو ویری مچ. آپ آئے, آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پہ وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ جی. جی تھینک یو.